نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہزارہا مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر کا، شرک کا، عقائد کے بگاڑ کا، اوہام پرستی کا، بے بنیاد باتوں کے وجود کا، پھر عورتوں کے ساتھ ظلم، غلاموں کی بڑی خستہ حالی، حقوق کی پامالی، ہر طرف آزمائش ہی آزمائش تھی۔ اور صدیاں بیت گئی تھیں، آسمان کا زمین سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اتنے سارے مسائل کے بعد جو آسمان کا زمین سے پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ نہ تو وہ بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بظاہر داد رسی کی بات کرتی ہے۔ پہلا رابطہ صدیوں بعد جو آسمان کا زمین سے ہوتا ہے، اور غار حرا کے نورانی ماحول میں جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وہ کوئی اور بات نہیں کرتی، وہ یہ بات کرتی ہے کہ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو۔ میں نے عرض کیا مسائل کئی دفعہ زیادہ ہوتے ہیں پر حل ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ جہالت تو عقیدہ توحید کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، تعظیم رسالت کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، وہ جہالت اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے معاملے میں ہو، وہ حقوق ادا نہ کرنے کا مسئلہ ہو، ان ساری جہالتوں کا ایک ہی حل ہے کہ علم کو فروغ دیا جائے۔ آپ کسی کمرے میں چلے گئے، کمرے میں اندھیرا تھا، آپ جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو گئے۔ بچھو بھی ہے، چھپکلی بھی ہے، سانپ بھی ہے، کھٹمل بھی ہے، ڈھیر سارے جانور اس میں جمع ہیں۔ تو اگر آپ اندھیرے کے بیچ رہ کے ان سارے جانوروں کو پکڑنا چاہیں یا مارنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور آپ کو تکلیف دے، جانور بہت سارے ہیں، کمرے کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا حل ایک ہے کہ آپ کمرے میں اجالا کر دیں، آپ ٹیوب لائٹ روشن کریں، صحیح، آپ کو بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، دوڑ جائیں گے، وہ نکل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ظالم وڈیرا اور جاہل پیر یہ اپنے ہاں ادارہ نہیں بننے دیتے، اس لیے کہ ظالم وڈیرا بھی سمجھتا ہے کہ اگر غریبوں کے بچے تعلیم پا گئے تو میرے جانوروں کو چارہ کون ڈالے گا، اور جاہل پیر بھی اپنے آستانے پر ادارہ نہیں بننے دیتا، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ تعلیم پا گئے تو پھر میرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گے، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ جہالت کے اس لیے سپورٹر ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی اندھیرے میں چلتا ہے۔ اب کو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو مجھے یہ جملہ کہہ لینے دیں کہ ڈاکوؤں کو اندھیرا پسند ہی بڑا ہوتا ہے، انہوں نے لوٹنا ہوتا ہے تو انہیں اندھیرا بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور میرے امام کا آج عرس بھی ہے، وہ کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی، سونا جنگل۔ اچھا میں اب آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ سارے شعری ذوق پیدا کریں، لیکن ترتیب تو ملاحظہ کریں نا کتنی خوبصورت ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری اور چھائی بدلی، یعنی ایک تو حالات ٹھیک نہیں، ایک جنگل سونا ہے، سونا جنگل، رات اندھیری اور چھائی بدلی، اللہ کرے آپ کو نہ سمجھ آئے۔
ایک تو حالات ٹھیک نہیں، یہ پہلے مصرے کا مطلب ہے، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے جن کو کنجی دیا وہ چور ہے۔ ایک حالات ٹھیک نہیں، یعنی سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے رکھوالی چوروں کی ہے، اور یہ جو سونا ہے نا، ایک تو وہ والا سونا ہے نا جو نیند آنے پہ سونا ہے، اور ایک وہ والا سونا ہے جو قیمتی بڑا ہوتا ہے۔ تو دونوں کو مشورہ ہے، سونے والے کو بھی مشورہ ہے، اور جس کے پاس سونا ہے نا، ایمان کا سونا، اس کو بھی مشورہ ہے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کا، او سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی۔ فروغ علم، میں بڑی درد دل کے ساتھ ایک بات کروں گا، عوام بھی علم کو سپورٹ نہیں کرتی، ہمارا مزاج علمی نہیں، سننے سنانے کا مزاج ہے، سیکھنے سکھانے کا نہیں۔ مزاج کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں، وہ تنکوں کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بابا جی سے تعویذ مل جائے، کوئی دو ایک پھوکیں کوئی مار دے، اور اتنے زیادہ آستانوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ کسی شہر میں گنے نہیں جا سکتے کہ اب کتنے کو پیر ہیں۔ لیکن فروغ علم میں کردار کیا ہے؟ کتاب و سنت کی ترویج میں ان لوگوں کا کتنا کو جد و جہد کا حصہ ہے، کام نہیں کرتے علم کو۔ آپ کی آنے والی ساری نسلیں تبھی بچیں گی جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوں گی۔ اگر ہم سپورٹ کرنے لگ جاتے نا علم کو، حالات کچھ اور ہوتے۔ اپنے بچوں کو مزاح، اور پھر ہمارے ہاں تو باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، او پڑھ لکھ کے کیڑا نوکری ملنی۔ او خدا کے بندے، پڑھنا لکھنا نوکر بننے کے لیے؟ پڑھنے لکھ کے تو بندہ شہنشاہ بن جاتا ہے۔ آپ پڑھ لکھ کے نوکری کرنی ہے، پڑھ لکھ کے بادشاہی کریں گے، نوکری کیوں کرنی ہے؟ تو کوئی اس لیے پڑھنا لکھنا ہے۔ میں چند ایسے کسانوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں، تھوڑے سے، لیکن انہوں نے زمین کا سینہ چیر کے اس طرح کا رنگ بدلا ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اصل یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ آپ جب تعلیم کے ساتھ جڑیں گے، علم کے ساتھ وابستہ ہوں گے، جب آپ کسی چیز کو پڑھیں گے، اذان ہو رہی ہے تو فیض کے ذریعے بھی تو انسان، چلے آپ یوں سمجھ لیں جسے فیض ہونا، اس کی توجہ علم کی طرف چلی جاتی ہے، اس کا ذوق علمی بن جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے سے انسان کتنا کو فیض یاب ہوتا ہے جو سارا دن ہی مدینے والے محبوب کی باتیں کرے؟ اس پر کتنا کو وہ رنگ چڑھتا ہے، کتنی کو وہ خصوصیت چڑھتی ہے۔ وہ کبھی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کر رہا، کبھی احادیث مبارکہ کی شرح کر رہا، کبھی وہ تطبیق پیدا کر رہا، کبھی وہ اس سے مسائل اخذ کر رہا، کبھی وہ کسی طرح سے کسی چیز کو سمجھا رہا۔ علم کا ذوق ہو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑی تھوڑی نا طبیعت بنائیں، آپ سیکھنا شروع کریں۔ یہ بڑا خوبصورت کام ہے، بندے کو شوق لگ نہیں جاتا، یہ شوق لگائیں پڑھنے پڑھانے کا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ علم کے ذرائع کیا ہے، تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا باقاعدہ کسی عالم کے پاس بیٹھنے سے بھی علم آتا ہے، افواہ رجال سے بھی علم آتا ہے، صحبت علماء سے بھی علم آتا ہے۔ آپ آئیں جائیں بیٹھیں، مسائل پوچھیں، کچھ وقت گزاریں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، ان کو چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، چیزوں پر غور کرنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ذوق بنائیں۔ اگر آپ بالغ ہو گئے تو مسائل نماز کو سیکھیں۔ اچھا آپ یقین کریں، ہر کام کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، یہ مسائل سیکھنے کا بھی ایک ذائقہ ہے۔ یہ آپ کبھی پیدا تو کریں، آپ کو مزہ آئے گا، یہ بڑا لطف ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ ایک دوسرے کو سوال بھیجتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس پہ یہ رائے بھی ہے، اس پر فلاں امام کا یہ قول بھی ہے۔ یہ بھی ایک مزیدار کام ہے، اس سے بڑا لطف آتا ہے۔ مسائل نماز سیکھیں، آپ حقوق العباد کا علم سیکھیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں حوالہ بھی کیا پیش کروں،
حضور علیہ السلام نے فرمایا انصاب کا علم بھی سیکھو، رشتوں کا علم سیکھو، تمہیں صلہ رحمی کرنے میں آسانی ہو۔ ہمیں چیزوں کو سیکھنا چاہیے غور۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں، اگر ساری عوام کو پتہ چل جائے نا شادی سے پہلے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، پر سارے بچوں کو رٹایا جائے شادی سے پہلے، بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچیں۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم نے یہاں بھی رٹے رٹائے موضوع بیان کرنے ہوتے ہیں، یہاں بھی مہینے کے حساب سے جمعہ ہوتا ہے، لوگ اس طرف تو آتے نہیں کہ قوم کو باشعور کیا جائے، مسائل سیکھیں۔ آپ شادی سے پہلے اگر میاں بیوی کے حقوق بچوں کو سکھانے میں کامیاب ہو جائے جو کتاب و سنت میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گھروں کی ڈھیر ساری لڑائیاں ختم ہو، شعور بیدار ہو کہ میرے ذمہ تو یہ ڈیوٹی ہے۔ ہم سیکھتے نہیں، ہم نے نا مطلب صاحب کہتے ہیں میری دکان پہ میری فیکٹری پہ آ کے نا ذرا بچوں سے قرآن مجید پڑھا دے۔ میرا خیال ہے وہ اس لیے پڑھواتے ہوں گے کہ پہلے ذرا تلاوت کرائیں، کیونکہ میں نے فیکٹری قرآن کے حکم کے مطابق چلانی ہے، اس لیے کراتے ہیں تلاوت۔ کیوں کرواتے ہیں؟ اچھا مجھے بتاؤ، فیکٹری اور دکان شروع سے کرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرائی جائے اس سے زیادہ برکت ہوگی، یا فیکٹری چلائی اس طرح جائے، دکان چلائی اس طرح جائے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ پتہ ہے اس کی برکت کتنی ہے؟ اس کی برکت بتاؤں؟ عمر بیت گئی حضور کے قدمین شریفین تک پہنچنے کے لیے، اور معراج ہے کسی صوفی کی کہ وہ محبوب کے قدموں تک کوئی درویش پہنچ جائے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ یہ سیکھیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں دنیا داری چھوڑنے لگا ہوں، تو بھئی آپ اگر سچ بول کے تجارت کر رہے ہیں تو یہ تو کام آپ کو حضور کے قدموں تک لے جائے گا، یہ تو روحانی کام ہے۔ آپ کی مجھے ایک دوست کہنے لگے 3 فیکٹری ہیں، 1500 لوگ کام کرتے ہیں، لیکن میں دنیا داری چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مہربانی کریں 2 اور لگائیں، 1500 گھروں کا چولہا جلتا ہے، آپ 2 فیکٹریاں اور لگائیں تاکہ 2500 گھروں کا چولہا جلے۔ آپ لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں، کام پہ لگائیں، محنت کی عادت ڈال۔ شعوری زندگی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کے پیچھے قرآن و سنت کے علوم کی طاقت ہو۔ مجھے فیض بڑا ہے جی فلاں بزرگ کا، تو فیض ہے تو پھر تو آپ کا شوق بڑھ جانا چاہیے۔ یہ دیکھیے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کو وضو کرایا تو حضور خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے حضور نے علم کی دعا دی، یا اللہ اسے کتاب و سنت کا علم عطا فرما۔ یعنی خوش ہو کے دعا کیا دی؟ بولنا ہے آپ نے، علم کی دعا دی نبی پاک، اللہ اسے علم دین عطا فرما۔ آپ بات کو سمجھے، یعنی محبوب جب پورے راضی ہو گئے نا تو حضور کے سینے کا فیض یہ ہے کہ علم کی دعا عطا فرما رہے، پورے خوش ہیں جب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر کیا، وہ جس طرح آج کل سارے پیروں کے بچوں کو علم لدنی آ گیا نا، سارے اللہ خیر کرے کہتے ہیں اس کو فیض بڑا ہے۔ میں نے کہا کمال ہو گئی ہے، سارا فیض آپ کے گھر میں رہنا ہے، باہر تو بالکل نہیں جا سکتا میرا خیال ہے، یہ بھی شہزادہ ہے وہ بھی شہزادہ ہے، کیسے کام چلے؟ حضور نے دعا دی، نبی کریم دعا دے دے تو کمال ہو جاتی، علم لدنی کے دروازے کھل جاتے۔ لیکن اس سے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو شوق علم پیدا ہوا، پھر وہ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گئے اور ان سے جا کے کہا میں نے سنا ہے آپ کے پاس محبوب کی چند احادیث ہیں، میں سماعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب تو ہمارے ہاں تو رواج اب بڑا کم ہو گیا ہے، مفتی صاحب جانتے ہیں، محدثین کی ایک طرز یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ کسی کو بزرگ جانتے تھے تو سفر کر کے جاتے تھے اور کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں ایک حدیث آپ سے پڑھ کے نہ تو آپ سے سند لوں، میں شاگرد، یہ شوق ہوتا تھا کہ میں فلاں جگہ سے کچھ سماع کروں، یہ درد ہوتا، اور لوگ اس کے لیے گھومتے تھے، بڑا بڑا زمانہ جاتے تھے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہمارا نا محنت کا ذوق نہیں۔ اب میں نے علماء کی باتیں سب کو تو نہیں نا بتانی، ویسے یہ کہ جو گوگل سے جمعہ تیار کرتا ہے کرتا تو زیادتی ہے نا۔